بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذو الحجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے انعامات میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری چیزیں دی ہیں جو احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں بہت سارے اوقات اللہ تعالیٰ نے دیے۔ مثلا ہماری عمر، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اگر یہ عمر ہمیں نہ ملتی تو ہم شاید جنت میں جانے کے اعمال نہ کر پاتے۔ اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا دی، اس میں سورج چاند ستارے سب کا سب ہمیں عطا کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ آپ سے چاند کی اس ترتیب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرمائیے کہ یہ تو لوگوں کو وقت بتانے کے لیے، لوگوں کی تاریخیں مقرر کرنے کے لیے اور حج کا موسم بتانے کے لیے ہے۔ تو یہ بہت بڑے احسانات میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی ہمیں رمضان دیا، تاکہ اگر ہم گناہوں سے لتھڑ گئے ہیں، گناہوں سے اٹ گئے ہیں، تو رمضان میں ہر معاملے میں آپ کی بخشش، معافی، عفو و درگزر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطائیں، اس کا فضل و کرم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر دی۔ اس رمضان کے علاوہ ہر ہفتے جمعہ دیا جاتا ہے، فرمایا وَالْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی جو درمیانی وقفہ ہے، یہ ایک جمعہ پڑھنے والا آدمی جب دوسرا جمعہ پڑھتا ہے تو اس کے بیچ کا جتنا وقت ہے، اس کی چھوٹی خطائیں، صغیرہ گناہ، اس کی لغزشیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے صبح و شام کی اللہ تعالیٰ نے اوقات دیے۔ فجر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ویلیو دی، فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، صبح کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ ہم تو 10 راتوں کو تو انشاءاللہ ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اور صحیح طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ ہی تب اٹھا سکتے ہیں جب ہم ان کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں، ان کی اہمیت کے بارے میں اور اپنے لیے ان کی ضرورت کے بارے میں جان سکیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز بہت قیمتی ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہماری ضرورت کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کو ہم کس ضرورت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو عشرہ ذو الحجہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے ہمارے لیے، بہت بڑا کرم ہے ہمارے لیے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم اس سے کس طریقے سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت معروف حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جن دنوں میں نیک عمل اللہ تعالی کو ان ایام کے نیک عمل سے زیادہ پسند ہو۔ یعنی پورا سال ہے نا، اسلامی کیلنڈر میں جو چاند کی تاریخیں ہیں، اس میں 360 دنوں کا سال ہوتا ہے۔ اس پورے سال میں فرمایا کہ ایک دن بھی ایسا نہیں جن دنوں میں کوئی عمل اگر کیا جائے تو وہ عمل ان دنوں کے عمل سے بہتر ہو سکتا ہے۔ کوئی عمل بھی ایسا نہیں، یعنی نہ کوئی عمل بہتر ہو سکتا ہے، نہ کوئی دن اور ہے ایسا جو ان دنوں کے جیسا ہو۔ تو صحابہ کرام نے اتنی حیرانگی کے ساتھ پوچھا، یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار مواقع پر جہاد کے بہت زیادہ فضائل سنے ہوئے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی دن ایسا نہیں جس کا نیک عمل ان دنوں کے نیک عمل کے مقابلے میں ہو، تو صحابہ نے جو سب سے جو ٹاپ کلاس کا عمل تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول، یہ جہاد، اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں جہاد کرے تو کیا ان دنوں کے عمل سے بہتر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ ولل جہاد فی سبیل اللہ، نہ ہی جہاد فی سبیل اللہ، ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ایک صورت ہے کہ ایک آدمی اپنا مال، اپنا نفس لے کر وہ نکلا ہے، اور ان دونوں میں سے نہ جان لے کر لوٹا اور نہ مال لے کر لوٹ سکا۔
یعنی اس نے جان بھی لگا دی اللہ کے راستے میں اور مال بھی لگا دیا. یہ آدمی باقی لوگوں سے بہتر ہو سکتا ہے, اس آدمی کا عمل باقی دنوں کے عمل سے بہتر ہو سکتا ہے, لیکن اس آدمی کے علاوہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو ان دنوں کے عمل کے برابر ہو سکے. یعنی اتنا قیمتی عمل, اتنے قیمتی دن. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہمارے پاکستان اور انڈیا وغیرہ کے علاقوں میں آج مغرب سے یہ عشرہ, یہ دن, یہ مبارک ایام اور ان کی راتیں شروع ہونے لگی ہیں. تو ضروری ہے نا پھر ہم ان ایام کے بارے میں سمجھیں. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه, کسی بھی دن میں کیا ہوا عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ افضل نہیں. اور ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر کے اعتبار سے بھی اور دن کے عمل کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور کوئی دن محبوب نہیں. تو ان دنوں میں آخر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دنوں کو بہت زیادہ فضیلت دی. اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اصل حکمت, اصل سبب کہ کیا سبب ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اتنا افضل قرار دیا. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ان دنوں کے ایک سبب کی طرف جو ان کو سمجھ آئی, جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ اصل سبب تو اللہ کو پتہ ہے, اصل حکمت کیا ہے اس کی وہ تو اللہ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی, وہ جس کو چاہے فضیلت دے دے. تو ان دنوں کو اللہ نے فضیلت دی, بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کے علم میں. لیکن دلائل کے اعتبار سے اور ان سارے معاملات کا احاطہ کرنے کے بعد امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی, کہتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان الاجتماع امہات العبادات فی, جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس عشرے کو اتنی زیادہ فضیلت اس لیے دی گئی کہ ان ایام میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. نماز وہ تو آپ نے پڑھنی ہے, روزہ جیسے ان دنوں کا بھی روزہ اور پھر خاص طور پر یوم عرفہ کا بھی روزہ, پھر صدقات, اور پھر سب سے بڑھ کر جو عام دنوں میں آپ نہیں کر سکتے وہ ہے حج بیت اللہ. یہ بڑی بڑی عبادات ہیں, ان دنوں میں یہ ساری کی ساری جمع ہو جاتی ہیں. باقی کسی دن میں آپ سارے اعمال باقی بھی رمضان وغیرہ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے. اسی لیے نا دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں کیا ہوا عمرہ حج کے برابر ہے, حج نہیں ہے, یاد رکھیے. یعنی رمضان بہت افضل ایام ہے لیکن وہاں پر حج نہیں ہے. اگرچہ اس میں عمرہ کر سکتے ہیں آپ اور اس عمرے کی فضیلت حج کے برابر ہے, لیکن حج نہیں ہے, حج ان دنوں میں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے. اتنی بڑی بڑی عبادتیں جب جمع ہو رہی ہیں تو پھر ہم اتنی بڑی بڑی عبادتوں میں اپنا نصیب, اپنا حصہ کیوں نہ دیں. ایک عقل مند آدمی جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوتا ہے نا, جو جس کا ایک نیکیوں کا ایک روٹین ہوتی ہے, اس آدمی کو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے, اس کو لالچ ہوتی ہے کہ جیسے دکاندار لوگ, جیسے بزنس مین لوگ, ہر کسی کو کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے کہ میرے لیے زیادہ بہتر سے بہتر ہو سکے. تو مومن آدمی وہ اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ تھوڑا عمل بھی ہو تو اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ دے. تو آئیے نا, یہ آپ کے لیے دن ایسے ہی ہیں, آپ کا کیا ہوا عمل باقی دنوں سے بہت بڑھ جاتا ہے ان دنوں میں. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی جو آیت ہے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر, تو یہ 4 قسمیں کھائیں کہ فجر کی قسم, 10 راتوں کی قسم, اور جفت اور طاق کی قسم, اور رات کی قسم جب رات چلتی ہے. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ, اب یہ جو فجر ہے یہ بھی اللہ نے بنائی ہے, یہ 10 راتیں ہیں یہ بھی اللہ نے بنائی ہیں, جی جفت اور طاق کا یہ سلسلہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے, رات کی تاریکیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. تو یہ قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کھائی ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہتا ہے قسم اٹھاتا ہے.
لیکن جب وہ بہت ساری چیزوں میں سے قسم کے لیے اپنی کسی ایک مخلوق کا انتخاب کرتا ہے، دو کا کرتا ہے، کچھ مخصوص مخلوقات کا انتخاب کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوق اللہ کو بہت زیادہ باقی مخلوق کی نسبت پسند ہے، اور اس کی عظمت بہت زیادہ ہے باقیوں کی نسبت۔ یہ جو 10 راتیں ہیں، قسم کھائی فرمایا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اور تقریباً تمام محدثین مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ راجح قول کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے دوسرا قول بھی ذکر کیا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ مراد ہے، لیکن انہوں نے بھی ترجیح اسی کو دی ہے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ تو یہ بڑی مبارک راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتا ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم ہے جی۔ تو پھر ان 10 راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی دن کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنوں کے عمل سے زیادہ پاکیزہ نہیں۔ یہ ایک اور روایت کے الفاظ میں پڑھ لوں، فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل اتنا پاکیزہ نہیں ہے، ولا اعظم اجرا، نہ اجر میں اتنا عظیم ہے، من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، جو اس اضحیٰ یعنی قربانی والے عشرے میں انسان خیر کا عمل کرتا ہے، اس خیر کے عمل سے زیادہ دنیا میں کیا ہوا کوئی عمل اتنا بہتر نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں اگر کوئی آدمی اپنا مال اپنی جان لے کر گیا ہے اور واپس نہ اس کا مال آیا نہ اس کی جان آئی ہے تو تب تو ہے، ورنہ اور کوئی بھی نہیں۔ اچھا، اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام دارمی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں وکان سعید بن جبیر، یہ سعید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس جنہوں نے حدیث بیان کی ان کے شاگرد ہیں۔ وکان سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ، سعید ابن جبیر ان 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے کہ لگتا تھا اس سے زیادہ نہیں کر سکیں گے، یا اس کا ایک ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے کہ اتنی محنت کرتے کہ اپنی ہمت سے بڑھ کر کرتے، دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہ کر نہیں سکیں گے جتنی انہوں نے روٹین بنا لی ہوتی تھی ان 10 دنوں میں۔ لیکن ایک تو ہے نا، میں اور آپ فضیلت سن لیتے ہیں، لیکن ایک ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہ ہے اس فضیلت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ تو ہم عام طور پر ہمارا معاشرہ محروم رہتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس طرح کی نیکیاں عام طور پر لوگ نہیں کرتے۔ عثمان النہدی ایک تابعی ہیں، مفر ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کانوا یفضلون 13 عشرات، صحابہ کرام 3 عشروں کو بہت فضیلت دیتے تھے۔ 3 عشرے کا مطلب ہوتا ہے کہ 10 دن، جیسے رمضان کا پہلا عشرہ، درمیانی عشرہ، آخری عشرہ، مراد 10 دن۔ تو ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ ان 10 دن 3 عشروں کو بہت فضیلت دیتے تھے، ایک رمضان کا آخری عشرہ، ایک ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اور ایک محرم کا پہلا عشرہ۔ یہ صحابہ کرام کے نزدیک بہت مبارک عشرے ہوتے تھے، یہی وجہ ہے کہ لوگ ان میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ امام محمد بن سیرین کے بارے میں امام محمد بن عون کہتے ہیں کان محمد یصوم العشر عشر ذی الحجہ کلہ، محمد بن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں، یہ پورا ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہوتا تھا 9 ذی الحجہ تک، 10 کا نہیں، 9 ذی الحجہ تک تمام روزے رکھتے تھے۔ فَإِذَا مَضَى الْعَشْرُ وَمَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَفْطَرَ 9 أَيَّامٍ مِثْلَ مَا صَامَ، جب یہ عشرہ گزر جاتا اور اس کے بعد ایام تشریق گزر جاتے، میں بتاؤں گا کہ ایام تشریق کیوں گزارتے تھے۔ جب یہ ایام تشریق گزر جاتے تھے تو پھر جتنے روزے رکھے ہوتے تھے اتنا وہ روزے چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع کیا ہے۔ میکسیمم آپ اگر بہت زیادہ روزے بھی رکھنا چاہیں
تو سیام داودی رکھیں گے. سیام داودی یعنی داود علیہ السلام کے روزے. داود علیہ السلام ایک دن کا روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے. اگر آپ بہت زیادہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کا آپ نے روٹین اپنانی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ روزے آپ نہیں رکھتے. تو محمد ابن سیرین جب وہ 10 روزے رکھتے تھے تو اس کے بعد 9 دن جتنے وہ روزے رکھتے تھے اتنے دنوں کے لیے پھر ناغا کرتے تھے تاکہ وہ جو روزوں کے درمیان ہم نے گیپ دینا تھا وہ پورا ہو جائے. لیکن ان 9 دنوں کو جانے نہیں دیتے تھے محمد ابن سیرین. تو بہت بڑا عمل آپ جو کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ روزے رکھنا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصیام لی وانا اجزی بہ. ہم عام طور پہ نا رمضان کے شروع میں یہ حدیث سنتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. تو بلا شک سب سے افضل روزہ تو رمضان کا روزہ ہے، وہ تو فرض روزہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی بھی روزہ ہے وہ ہے اللہ کے لیے، اور اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے، اس کا اجر فرشتوں نے نہیں دیکھنا. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من صام صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کے راستے میں رکھا. بعض علماء نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے دوران رکھا، اور بعض نے کہا نہیں، فی سبیل اللہ سے یہاں مراد یہ ہے اللہ کے لیے رکھا، خالص نیت کر کے رکھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ایک روزہ اللہ کے لیے رکھا اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے. پھر اگر وہ 70 سال تک جہنم کی طرف جاتا رہے نا پھر بھی وہ جہنم کے پاس نہیں پہنچے گا. ایک روزہ اگر اللہ کے لیے رکھا تو یہاں تو 9 روزے ہیں، افضل ترین ایام کے روزے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک موقع ہے. یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نہیں، جتنی آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آج نہیں رکھا تو کل نہیں رکھ سکتے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ 9 کے 9 رکھنے ہی ضروری ہے، نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں. جتنی آپ کے اندر ہمت ہے رکھیے، اور اگر آپ رکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر دے گا. تو روزہ بہت مبارک عمل ہے جو ان دنوں میں کیا جا سکتا ہے. پھر ایک بہت زیادہ جو کام کیا جا سکتا ہے وہ ہے تکبیرات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ عمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن کا عمل ان دنوں کے عمل سے بہتر، لہذا تم کثرت سے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، اور الحمدللہ کہو. کثرت کے ساتھ ایسے کہو. التحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا، اور تحمید کا مطلب الحمدللہ کہنا. کثرت کے ساتھ یہ عمل کرتے رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اس منافع کے وقت میں حاضر ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں اس سبب سے جو اس نے ان کو چوپایوں کا رزق دیا ہے. عید پہ جو قربانیاں ہوتی ہیں اس کا گوشت بٹتا ہے، بنتا ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین روٹین ہے. فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ ان میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور مانگنے والے نہ مانگنے والے فقیروں کو، کمزوروں کو، تنگ دستوں کو ضرور دو. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ان ایام میں بہت خاص چیز ہے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نکل جایا کرتے تھے بازاروں میں اور اونچی اونچی تکبیرات کہتے تھے. اونچی اونچی تکبیرات، تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں وہ ہم انشاءاللہ اینڈ پہ ذکر کریں گے. اونچی اونچی تکبیرات کہتے تھے، اور بازار والے پھر ان کو سن کر وہ بھی اونچا اونچا تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے. تو تعلیم کے لیے آپ اونچی اونچی تکبیرات بھی کہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ان دنوں کا ایک بہت بڑا عمل اور سب سے اصل عمل ان دنوں کا وہ ہے حج بیت اللہ. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، تمہاری طرف پیدل اور لاغر سواری پر آئیں گے جو دور دراز راستوں سے آئیں گے.
ٹھیک ہے، آپ حج کا اعلان کیجیے. اور ایسا بھی ہوا، یقین جانیے کئی لوگ سمندروں کو پاٹ کے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، کوئی لوگ پیدل جا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ تو محبت میں، کچھ لوگ ہیں دکھلاوے کے لیے، ان کی بات نہیں ہو رہی، کچھ لوگ محبت میں، شوق میں سائیکل پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ ہر آدمی، ہر راستے پر چلنے والا آدمی آپ کے پاس آئے گا، آپ صرف اعلان کیجیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور امت دوڑتی ہوئی جا رہی ہے حج کی طرف. اور اس حج کی کتنی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. اس آدمی نے حج کیا اور اس نے کوئی غلط کام نہ کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایسے واپس آئے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، بالکل گناہوں سے صاف، کوڑا چٹا، ایسے صاف ستھرا ہو کر وہ واپس آئے گا اگر اس نے حج اللہ کے لیے کیا ہے جی. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما. اگر آپ نے ایک عمرہ کیا اور کچھ عرصے بعد دوسرا عمرہ کرنے کی توفیق ہوئی، ان دونوں عمروں کے بیچ میں آپ کی جتنی خطائیں، لغزشیں، گناہ ہیں، یہ معاف ہو جاتے ہیں، کفارہ ہے ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان. لیکن حج فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اگر حج مبرور کیا یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا حج، گناہوں سے بالکل پاک صاف حج، جھگڑا، لڑائی، کینہ، بغض، وہاں جا کے غیبتیں کرنا، اور ایک بہت بڑی غلطی جو ہم وہاں جا کے کر رہے ہوتے ہیں، سیلفیاں لینا، تصویریں بنانا، اپنی بنانا، اپنے دوستوں کی انجوائے کر، مطلب کھیل تماشے کے لیے. لیکن کتنے کتنے خرچے کا، ہمارے پاکستان میں آج کل اس کا ریٹ 12 15 20 لاکھ روپے ہوا ہے. اتنا خرچہ کر کے اگر ایک آدمی وہاں جائے، وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو میرے خیال میں یہ کوئی فائدے کا سودا نہیں ہے. فلم یرفث ولم یفسق، نہ آپ نے فضول گفتگو کرنی ہے، نہ آپ نے گناہ کا کام کرنا ہے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ جھگڑا نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا جی، وہاں جا کے امن کو برباد نہیں کرنا، جو کام حرم کی آداب کا خیال رکھنا، بیت اللہ کے آداب کا خیال رکھنا. فرمایا جب یہ واپس آئے گا ایسے واپس آئے گا جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا ہے. اور اس روایت کے مطابق اگر یہ حج ایسا حج مبرور کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس کے لیے سوائے جنت کے اللہ نے اس کو کوئی بدلہ نہیں دینا. یعنی حج مبرور کا ایک ہی بدلہ ہے، ایک ہی انعام ہے، جنت، اگر یہ حج نصیب ہو جائے. تو حج بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ نیتوں کے کھوٹے ہوتے ہیں، حاجی کہلانے کے لیے حج کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ حج تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، لوگوں کو رونتے ہوئے، تکلیف میں مبتلا کرتے ہوئے، وہاں جا کر بھی شرک کرتے ہوئے ہیں جی، اور وہاں جا کر بھی اللہ کی بجائے لوگوں کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ جو معاملات ہیں یہ آپ کے حج کو حج مبرور نہیں بننے دیتے. حج مبرور یہ ہے کہ آپ کا حج گناہوں سے بالکل پاک ہو اور نیکیوں سے لبریز ہو. اگر آپ نے کر لیا نا، یقین جانیے اس کا بدلہ سوائے جنت کی اور کوئی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے، اور جتنے لوگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قبول کرے. پھر حج سے پہلے ایک دن آتا ہے یوم عرفہ. یوم عرفہ اس دن کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، آپ نے فرمایا سیام یوم عرفہ احتسب عند اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. یہ جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک سال کے گزشتہ گناہ معاف کرے گا اور ایک سال کے آئندہ گناہ معاف کرے گا. یعنی 2 سالوں کے گناہ عرفہ کے ایک روزے کی وجہ سے معاف ہو رہے ہیں، 2 سالوں کے گناہ. ایک دن کی بھوک پیاس، گرمی، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے پورا سال بلکہ پورے 2 سالوں کے گناہ ان کی بخشش ہو رہی ہے. اتنا مبارک، اصل میں یہ دن بہت مبارک ہے.
یہ اختلاف کیا جاتا ہے کہ کیا عرفہ کا دن وہ ہوگا جب حاجی وہاں پر جمع ہوں گے یا وہ ہوگا جب یہاں پر 9 ذی الحجہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے ممالک میں جو تاریخ ہے اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، جیسے آج سعودی عرب وغیرہ اور دیگر ممالک میں 1 ذی الحجہ ہے، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک چاند نظر نہیں آیا، تو شاید ابھی مغرب کے ٹائم چاند نظر آئے تو ہم ذی الحجہ میں داخل ہوں گے۔ تو کیا ہمارا 9 ذی الحجہ کو ہم عرفہ کہیں گے یا ان کے 9 ذی الحجہ کو ہم عرفہ کہیں گے؟ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ عرفہ ہوتا ہی 9 ذی الحجہ کو ہے۔ اگر وہاں پر 9 ذی الحجہ کی تاریخ نہ ہو تو حاجی عرفات کے میدان میں جمع نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 9 تاریخ نہیں ہوئی، تو جب وہاں 9 تاریخ ہوگی تو وہ یوم عرفہ کہلائے گا۔ تو ایسے ہی یہاں بھی ہمیں 9 تاریخ کو ہی جو ہے ترجیح دینی چاہیے، اور 9 تاریخ ہی زیادہ بہتر موقف کے مطابق معرفت۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھنا ہو تو چاند کی تاریخ دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا۔ تو ہم جب چاند دیکھیں گے اس کی تاریخ کے حساب سے ہم اپنے روزے کو سیٹ کریں گے، اور جب روزہ چھوڑنا ہوگا، عید کرنی ہوگی، تو چاند کو دیکھ کر اپنی عید کو سیٹ کریں گے۔ تو اختلاف کے اندر یہ بات ہے، آپ اپنے مطلع کو دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے دیکھیے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب تک ہمارے پاس ٹیکنالوجیز نہیں تھیں اور ہمیں یہ اطلاع نہیں ہوتی تھی کہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم یہاں پر اسی طریقے سے یعنی اپنے 9 ذی الحجہ کے مطابق عرفہ رکھتے تھے، تو اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ اور عرفہ کا دن اتنا قیمتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کوئی دن ایسا نہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے عرفہ کے دن کی نسبت زیادہ آزاد کرتے ہیں۔ یعنی جتنے لوگ جہنم سے عرفہ کے دن آزاد ہوتے ہیں، پورے سال میں ایک بھی دن ایسا نہیں جب اس سے زیادہ لوگ آزاد ہوتے ہوں جہنم سے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر فخر سے فرشتوں کو فرماتا ہے، مَا أَرَادَ هَؤُلَاء، یہ لوگ چاہتے کیا ہیں، اتنے لوگ یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ تو فرشتے بتاتے ہوں گے نا، اللہ تیری بخشش مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ یباہی بہم الملائکہ کا انداز پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے کسی کے اوپر برتری ظاہر کرنی ہو نا، آپ کی بات اور ہو، دوسرے کی بات اور ہو، اور آپ کی بات سچ ہو رہی ہو، تو پھر آپ کہتے ہیں دیکھ تو صحیح کیا ہو رہا ہے ادھر، اور دوسرا پھر آپ کی بات کو تسلیم کرتا۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو زمین پہ ایسے لوگوں کو بھیج رہا ہے جو وہاں پر جا کے فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ تو جب یہ لوگ فساد نہیں کرتے، خون نہیں بہاتے، اور ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر اپنے رب کے دربار میں جاتے ہیں، تو اب اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے دیکھو تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ۔ یقین جانی اس سے بڑا مبارک منظر اور کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ ہم جیسے گناہگار، گناہوں سے لتھڑے ہوئے لوگ، گناہ ہمارے سروں کے اوپر پہاڑ کی طرح ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر فخر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عرفہ کا دن اپنے گھر کے اندر، اپنے میدان عرفات میں نصیب فرمائے۔ تو 9 ذی الحجہ کا دن بہت قیمتی ہے، جتنے لوگ اس دن اپنے آپ کو جہنم سے چھڑواتے ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں جب اور اتنے لوگ چھڑوا سکے۔ تو یہ دن میں نے اور آپ نے قیمتی بنانا ہے، چاہے وہ لوگ جو حج پر گئے ہیں، چاہے وہ لوگ جو حج پر نہیں گئے ہیں، وہ عرفہ کے دن کو قیمتی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ حاجی لوگ عرفہ کے دن افطار کریں تاکہ وہ اپنی عبادتیں بہتر سے بہتر انداز میں کر سکیں۔ ایک دفعہ لوگوں کو یہی شک ہوا عرفہ کے دن کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی کر بتایا کہ میں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو عرفہ کے دن روزہ رکھنا حاجیوں کے لیے ضروری نہیں ہے، ہم لوگوں کو چاہیے اس دن کو ہم بہت قیمتی بنائیں انشاءاللہ۔ آپ کی روٹین ہے، آپ کو عید سے ایک دن پہلے چھٹی لے لیجئے، اب یہ دن صرف اپنے اور اپنے اللہ کے ساتھ گزاریے، صرف اپنے اور اپنے اللہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجئے، دعائیں کیجئے،
اللہ سے مانگیے، اللہ سے یہ بھی مانگیے کہ اللہ اگلے سال تو ہمیں بھی بلا ہے جی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سن لے۔ تو بڑا مبارک دن ہے یہ۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا، حضرت عمر سے کہتا ہے کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر ہمارے اوپر وہ آیت نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید بناتے جس دن وہ آیت نازل ہوتی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کون سی آیت کے بارے میں تم بات کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ آیت جو تھی، جب دین مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت تمام ہو گئی اور اللہ نے اسلام کو پسند کر لیا، تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہودیوں کے پاس یہ والی آیت نازل ہوتی ہم عید مناتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے، وہ وقت بھی یاد ہے، ہماری عید کے دن، عرفہ کے دن یہ آیت اتری تھی۔ تو حضرت عمر نے عرفہ کے دن کو عید بھی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑا مبارک دن ہے یہ عرفہ کا دن، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے اس دن۔ پھر عرفہ کے دن کے بعد کا جو دن ہے وہ ہے قربانی کا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والے دن قربانی کا دن اور پھر قربانی کے بعد والا دن ہے، سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر ثم یوم القر۔ تو پہلا جو دن ہے قربانی کا 10 ذی الحجہ، وہ یہاں پر بھی قربانی ہوتی ہے اور 10 ذی الحجہ کو حاجیوں کے ہاں بھی قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو قربانی کا دن ہے یہ بڑا مبارک دن ہے، بہت عظمت والا دن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا کوئی دن مقرر کیا ہے۔ ہمارے لیے کون سا دن مقرر کیا ہے؟ یوم النحر، قربانی کا دن، 10 ذی الحجہ۔ یہ دنوں میں بہت افضل دن ہے، جس دن آپ سب سے پہلے عید پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نماز سے آغاز کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھتے تھے، پھر جہاں پر آپ نماز عید پڑھتے تھے وہیں پر آپ کی روٹین ہوتی تھی کہ آپ قربانی کرتے تھے۔ یہ گھروں میں قربانی کرنا اور مسجدوں میں قربانی کرنا، اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ عید پڑھیں وہیں پر قربانی کریں، ایسا کوئی نظام ہو، ایسی کوئی جگہ آپ منتخب کریں قربانی کر سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس دن نماز پڑھتے ہیں قربانی کے دن، اور پھر قربانی کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے، آپ نے فرمایا جب ذی الحجہ کا عشرہ داخل ہو تو جس نے قربانی کرنی ہے اس کو چاہیے کہ وہ پھر ناخن اور بال نہ کاٹے، پھر جب آپ قربانی کر لیں گے پھر کاٹ لیں۔ ہمارے ہاں یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ قربانی کرنے والے لوگ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ناخن اور بال کاٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ بہت ضروری سمجھیے۔ قربانی چاند نظر آنے سے پہلے پہلے بال اور ناخن کاٹ لیتے ہیں تاکہ ان دنوں میں نہیں کاٹیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کوئی آدمی نہیں کاٹ سکا بال اور نہیں کاٹ سکا ناخن، اور وہ کیا یہ وہ اس چیز کو عذر بنا سکتا ہے کہ میں نہیں کاٹ سکا تو اب مجھے کاٹنے چاہیے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ذی الحجہ کے مہینے سے پہلے پہلے کاٹ لو۔ یہ تو ہم ایک اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی اگر قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتا ہے تو پھر یہ بال و ناخن نہیں کاٹے گا۔ اب اگر آپ کے بال تھوڑے بڑھ بھی گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ناخن تھوڑے بڑھ بھی گئے ہیں کوئی بات نہیں، آپ ان کی صفائی کا اہتمام کیجئے، لیکن کاٹ نہیں سکتے اگر آپ نے قربانی کا ارادہ کیا ہے۔ بلکہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ایک آدمی کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا تو آپ نے فرمایا تم ایسا کرو بال اور ناخن نہ کاٹنا، ٹھیک ہے، اور یہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کاٹ سکتے ہیں۔ بال اور ناخن نہ کاٹنا تو تمہیں قربانی کے برابر ثواب ملے گا۔ جو قربانی کی نہیں تھی، لیکن جیسے قربانی کرنے والوں کا عمل ہوتا ہے اور ان کی ایک روٹین ہوتی ہے، اگر وہ لوگ بھی جن کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ اگر بال اور ناخن نہ کاٹیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ کیا صرف قربانی کرنے والا گھر کا سربراہ ہی بال اور ناخن نہیں کاٹے گا، سارے گھر والے؟
تو اس میں دونوں طرح کے موقف ہیں کہ سارے گھر والے، اور ایک علماء کا موقف ہے کہ نہیں، صرف وہ آدمی جو سربراہ ہے وہ نہیں کاٹے گا۔ لیکن زیادہ راجح موقف یہ لگتا ہے واللہ عالم کہ ساری فیملی، کیونکہ قربانی ساری فیملی کی طرف سے ہو رہی ہے، تو ساری فیملی ہی اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گی۔ ٹھیک ہے، اس بات کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہاں، اب قربانی کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جانور لا کے محلے والوں ساروں کے اندر ڈنڈورا پیٹنا ہے کہ میرے جانور اتنا خوبصورت ہے، اتنا مہنگا ہے، اتنا بڑا ہے۔ نہیں، یاد رکھیے نا، یہ قربانی اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ گوشت زیادہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگی، تو یہ غلط ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچ رہا، تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچ رہا، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچ رہا ہے۔ تقوی، اگر آپ نے دل دیا نا اللہ کو، اس کی کوئی ویلیو ہے۔ اگر آپ نے اخلاص پہنچایا، اس کی کوئی ویلیو ہے۔ وگرنہ کتنے بڑے بڑے جانور کرنے والوں کے دل چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو قربانی کر بھی نہیں پاتے لیکن قربانی کرنے والوں سے زیادہ اجر لے جاتے ہیں، کیونکہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچ رہا، خون نہیں پہنچ رہا، اللہ تعالیٰ کو نیتیں پہنچ رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دلوں کا تقوی پہنچ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے چہرے کیسے ہیں، تمہارا مال کیسا ہے، نہیں، ولیکن ینظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دل کیسے ہیں، تمہارے عمل کیسے ہیں۔ تو اپنے عمل کو بہتر کیجئے، اپنے دل کے تقوی کو اچھا کیجئے۔ آپ کی قربانی یہ ہے۔ اگر دل اسی طرح گندا ہے، دل اسی طرح تکبر سے بھرا ہوا ہے، مال و دولت کا گھمنڈ ہے، اور جانور آپ نے 10 لاکھ والا کر لیا ہے، 1 کروڑ والا کر لیا ہے، خوبصورت کر لیا ہے، تصویریں اور سیلفیاں بنا بنا کے کر لیا ہے، تو شاید اس جانور کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ دنیا والے تو شاید واہ واہ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں۔ اس بات کو سمجھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری قربانیوں کو خالص بنائے۔ اچھا، جب آپ عید گزار لیتے ہیں تو عید کے بعد یا قربانی کے دن کے بعد 3 دن ہوتے ہیں، 11، 12 اور 13۔ ان ایام کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13۔ عید والے دن تو آپ روزہ رکھ نہیں سکتے، اور ایام تشریق جو ہیں 13 ذوالحجہ تک، یہ وہ ایام ہیں جن میں آپ نے کچھ اہم کام کرنے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو گنتی کے دن کون سے ہیں؟ اکثر مفسرین کا اس کی تفسیر میں یہی کہنا ہے، اس سے مراد ایام تشریق ہیں 13 ذی الحجہ تک۔ ایام تشریق کا یہ جو پیریڈ ہے 13 ذی الحجہ تک۔ تو ایک تو آپ نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ تعالی، یہ جو ایام تشریق ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں، انجوائے کرنے کے دن ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھائیے پیئے، گوشت خود بھی کھائیے، دعوتوں پر بھی بلائیے، دعوتوں پر جائیے، یہ خوشی منانے کے دن ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ 10 کو تو عید ہے، عید کو تو ویسے روزہ نہیں رکھ سکتے، 11، 12 اور 13 کو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ان دنوں میں آپ کھائیں گے، پیئیں گے، اور ساتھ میں آپ نے تکبیرات کہنی، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اب ایک مسئلہ جو یہاں پر عام طور پہ اختلافی ہوتا ہے کہ کیا ایام تشریق میں قربانی ہو سکتی ہے؟ تو قربانی کے حوالے سے 2 طرح کے موقف ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ 12 ذی الحجہ تک، یعنی ٹوٹل 3 دن قربانی کے، 10، 11 اور 12، اور ایک موقف یہ ہے کہ 4 دن ہوتے ہیں قربانی کے، 10، 11، 12 اور 13۔ لیکن صحیح موقف اور صحابہ کرام سے صحیح جو ثابت ہے وہ یہی ہے 12 ذی الحجہ تک، یعنی عید کے تیسرے دن تک قربانی ہو سکتی ہے۔ ایک روایت آتی ہے لیکن وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، کہ جتنے بھی ایام تشریق ہیں وہ قربانی کے دن ہیں، یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ روایتیں صحیح ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ قربانی کے دن جو ہے وہ 12 ذی الحجہ تک ہوتے تھے۔ اب ان دنوں میں جو آپ نے تکبیرات کہنی ہیں اس کے حوالے سے یاد رکھیے، ایک تو ذکر، آپ جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں، ذکر آتا ہے وہ کیجیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلمات الی اللہ اربع سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو کلمات ہیں وہ 4 ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کثرت کے ساتھ کیجیے، کثرت کے ساتھ. آپ سبحان اللہ سے سٹارٹ کیجیے، الحمدللہ سے سٹارٹ کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے ان دنوں میں جو تکبیرات ثابت ہیں حضرت سلمان فارسی سے، وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. بس اتنی سی بات. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. یہ تکبیرات ہیں عید کی، جو عید والے دن جو آپ نے عرفہ سے شروع کرنے اور ایام تشریق تک 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ نے پڑھنے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ بن عباس سے کچھ اور الفاظ ثابت ہیں. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ میں نے سلائیڈز میں لکھے ہیں سارے. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. اور تکبیر کے جو سب سے معروف الفاظ ہیں، یہ فرع زاہد، یہ آپ لکیریں نہیں لگائیں، سب سے معروف جو الفاظ ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم نخعی سے ثابت ہیں. تابعی حضرت ابراہیم نخعی، یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ سب سے معروف الفاظ ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بلکہ بعض روایات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تکبیرات کے یہ الفاظ ثابت ہیں. تو یہ ایک مختصر سا ایک خاکہ تھا ان دنوں میں آپ کے کرنے کے کام، ہمارے کرنے کے کام. اور اس میں علمی حلقات بھی بہت قیمتی ایک مشغلہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے، جب آپ بیٹھ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بندے کا دل خراب ہے، ایک بندے کا دل گناہ گار ہے، اس کو تکبیرات سے کیا ملنا ہے؟ اس نے تکبیرات میں کیا توجہ کرنی ہے؟ تو سابقون انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یہ بھی انشاءاللہ ایک آپ کو موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ دوائی شافی کی کلاسز کو ضرور اٹینڈ کیجیے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.